السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 51 تا 56 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فرعون اور اس کے جو سردار ہیں، حکمران جماعت ہے، ان کی طرف بھیجا، اور پھر انہوں نے فرعون اور اس کے سرداروں سے یہ کہا کہ یہ جو تم نے ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یہ جو غلامی تم نے پیدا کی ہوئی ہے یہ ظلم ہے، اور انی رسول رب العالمین، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، وہ تمام تر نشانیاں جو اللہ نے دیں، کس لیے؟ رہنمائی کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ فرعون اور اس کی اشرافیہ اور قوم یہ پہچان لے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر نشانیاں بھی اس دور کے مطابق دیں، جو دور جادوگروں کا دور ہے، جادو کا غلبہ ہے۔ اور جادو کے غلبے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسانی سوچ غلامی والی ہوتی ہے، انسانی سوچ منفیت کی طرف چلی جاتی ہے، انسانی سوچ سطحی بن جاتی ہے، اس میں وہ اعلیٰ شعوری جو جدوجہد اور پروگرام ہے یا مشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب آ کر ان سے کہتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے عذاب آئے، اور اللہ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی، اللہ نے عذاب ٹال دیے، لیکن ان کی ہٹ درمی اور ضد ختم نہیں ہوئی۔ جب تکبر انسان کے قلب میں آ جائے، بڑائی اور ہٹ درمی اور ضد دل میں بیٹھ جائے، وہ دور نہیں ہو سکتی، اس میں اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہی حرکت کی فرعون نے، اشرافیہ نے اور قوم نے۔ اب فرعون کا ایک خطاب ہے، آج کے درس میں وہ سنیے اور اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سونے اور چاندی کی چمک دمک ہے، زخرف، یہ کتنی خطرناک ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ میں عنوان ہی اس کی نفی ہے، اس زخرف کی نفی ہے، سرمایہ پرستی کی نفی ہے، اس سونے اور چاندی اور مال و اسباب کی نفی ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اللہ سے دور کیا جاتا ہے، ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں۔ اب فرعون کا خطاب سنیے، اس نے قوم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اپنی قوم میں وہ ایک خطاب کرتا ہے، ایک گفتگو کرتا ہے، اور وہ لیکچر دیتا ہے اور کہتا ہے، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میرے پاس اس مصر کی بادشاہت ہے؟ یعنی سب سے پہلے
اس نے حکمرانی کا ذکر کیا کہ میں یہاں کا حکمران ہوں۔ پھر آگے دیکھیے وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور میرے اس محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دریائے نیل کو کاٹ کے وہاں سے راستے بنا کے نہریں بنا کے اپنے محل کے نیچے لایا ہوا تھا۔ اس وقت یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ عام لوگ تو نہیں کر سکتے۔ تو میں بادشاہ ہوں اور میرے پاس محلات ہیں، محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہی حکمران طبقہ جب بھی کسی بھی دور کے اندر ظلم کرتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تو حکمرانی کو پیش کرے گا، اختیارات کو پیش کرے گا۔ آگے کہتے ہیں ام انا خیر من ھذا الذی، بلا میں ہوں بہتر اس سے، ہوا مہین، جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کیا میں جو حکمران ہوں، اختیارات کا مالک ہوں، وہ بہتر ہے یا یہ موسیٰ بہتر ہے؟ ہوا مہین، جو قابل عزت نہیں، جس کی عزت ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ حکومت ہے، نہ عزت ہے، نہ کوئی ظاہری کمال ہے۔ اور ایک اور اس کا بڑا کمزوری اور نقص ہے، ولا یکاد یبین، یہ تو صاف طریقے سے بول بھی نہیں سکتا، یہ تو گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ گفتگو کے لیے اس نے اپنے بھائی ہارون کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے، وہ طریقہ کار ہے کہ وہ دشمن کی پوری بات کو نقل کرتے ہیں، مخالف کی پورے اس کے دعوے کو نقل کریں گے، دلائل کو نقل کریں گے۔ وہ پھر اگرچہ نبیوں کے بارے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن اللہ نقل کرتے ہیں، پھر اللہ جواب دیتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ ہماری بھی تربیت ہے کہ جب کسی مجلس میں کوئی بات کرے تو دشمن کی بات پوری کرے، مخالف کا جو دعویٰ ہے A to Z پورا بیان ہونا چاہیے، پھر اس پر ہم اس کو تردید کر سکتے ہیں یا دلائل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ مہین، ایک تو ذلیل ہے، بے عزت ہے، اور دوسرا اس کی زبان بھی پوری نہیں، بات نہیں کر سکتا پوری۔ پھر کہتا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر کیوں نہ اس پر اس کو ملے سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکہ، یا اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، مقترنین، جو اس کے ساتھ ملے، صف باندھے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ فرعون خود سونے کے کنگن پہنتا تھا، اور اسی وہ زخرف، اس کی جو ملمہ کاری ہے، چمک دمک ہے، اس نے قائم کی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کا کوئی نبی ہے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے۔ اور پھر فرعون خود بھی سونے کے کنگن پہنتا تھا، اور اپنی جو اشرافیہ تھی، اس کا جو حلیف وہ بلاک تھا پورا، وزراء، ان کو بھی سونے کے کنگن دیتا تھا، ان کو نوازتا تھا۔ اور اسی طرح اس کے سامنے اس کی جو فوج ہے وہ دست بستہ کھڑی ہوتی تھی بڑی عاجزی کے ساتھ۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو اس کے پاس کوئی سونا چاندی ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے، پھر فرشتے اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ ساری جتنی گفتگو ہے میرے عزیزو، قوم کے دماغ کو معوف کرنے والی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جب قومیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، ظلم سے کمپرومائز کر لیتی ہیں، تو ان کی سوچیں پست ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں فاستخف قومہ، اس نے قوم کی عقل مار دی، قوم کا شعور سلب ہو گیا، اور قوم نے پھر کیا کیا؟ فَأَطَاعُوهُ، انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ فرعون نے جو گفتگو کی، جو ماحول وہاں قائم کیا ہوا تھا،
ظلم کا ماحول، اس سے انسانی عقل ماری گئی۔ جب بھی ظلم کا نظام ہوگا، سرمایہ پرستی غالب ہوگی، میرے عزیزو، تمام تر ظالمانہ رویے غالب ہو جائیں گے، اور جب قومیں کمپرومائز پہ آ جائیں، سمجھوتا کر لیں، تو ان کا شعور سلب ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، قلبی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، دل کمزور ہوتے ہیں، پھر وہ ظلم کے ساتھ وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، اگر مائل ہوں گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر تمہیں عذاب اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ قوم فاسق قوم ہے، مجرم قوم ہے، گناہ گار ہے، جنہوں نے ظلم کی حمایت کی، اس کی اطاعت کر لی۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، یہ سارا جو ماحول ابھی ہم نے سنا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوئے، بس اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان سے ناراض ہوئے، ہمیں غصہ آیا، تو انتقمنا، ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا، منہم، ان سے، ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بدلہ کیا ہے؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے ان کو سب کو، اجمعین، سب کو غرق کر دیا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل قوم گئی ہے، انہوں نے دریا کو پار کر لیا، اور جو فرعون اور اس کے سردار تھے، سونے اور چاندی کے کنگن پہننے والے، مفاد پرست ظالم، اور جس قوم نے، فوج نے ان کا تعاون کیا، اطاعوہ، ان کی پیروی کی، اجمعین، سب کے سب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو بنا دیا، سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، سَلَفًا جو گزرے ہوئے ہیں، لِلْآخِرِينَ آنے والے ہیں، مثلاً مثال، ہم نے جو گزر چکے ان کے لیے بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ مثال فرعون کے غرق ہونے کی، فرعون کی اشرافیہ اور اس کا حکمران اتحاد کے غرق ہونے کی، فرعون کی اطاعت کرنے والوں کے غرق ہونے کی، میرے عزیزو، قیامت تک مثال رہے گی۔ کیا؟ ظالموں کی حمایت نہ کرو، ظلم کی حمایت نہیں کرنی، اللہ کی فلسفہ توحید کو غالب کرنا ہے۔ انسان اللہ کے اس فلسفے کے مطابق چلیں گے تو برکت ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کے تمام تر وسائل، سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور کسی دور میں بھی جب ظالم مافیا آ کے مخصوص طبقہ وسائل پر قابض ہو کے، اختیارات پر قابض ہو کے انسانیت کو اس سے محروم کرے گا، تو اللہ کی سچی جماعت آئے گی۔ سچی جماعتوں کا ساتھ دو، ظلم کی نفرت کرو، مخالفت کرو، اور سچی جماعتوں کا ساتھ دے کے اللہ کے نظام کو غالب کرو، جو اللہ کا نظام توحید کا ہے، عدل کا ہے، عدل کا سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام، یہی اللہ کا نظام ہے جس کو توحید کہتے ہیں، تاکہ سب اللہ سے جڑے اور انسان آپس میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب کے حقوق ایک ہیں اور ان کو ملنے چاہیے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.